مولاي صل وسلم دائما. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 18واں سبق ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرماؤ وہ ناپاکی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے نزدیکی نہ کرو. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ بہت محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ محبت رکھتا ہے ستھرے لوگ. مردوں کے معاملات اور ہیں اور خواتین کے معاملات اور ہیں. یہود ان ایام میں جب کہ عورت حیض میں ہوتی اس کو اپنے سے جدا کر دیا کرتے تھے، اس کے قریب نہیں جاتے تھے، بستر الگ کر دیتے تھے، اس کو ایک ناپاک مخلوق تصور کیا جاتا تھا. عیسائی اس کے برعکس کرتے تھے، وہ ان ایام میں بھی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے اور کسی قسم کی کوئی شرعی حدود و قیود کی پابندی نہیں کرتے تھے. تو مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جس پہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی آیات نازل فرمائی. ہے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. قل هو اذن، آپ فرماؤ یہ تو ناپاکی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں. ولا تقربوهن، اور ان سے نزدیکی نہ کرو. یہ ناپاک خون ہے اور ان ایام میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ حرام اور ممنوع ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان کے نزدیک نہ آؤ. تو کیا نزدیک آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ ایک بستر میں سو نہیں سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نزدیک آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہم بستری نہ کرو. صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسجد سے مجھے چٹائی دی تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں حیض تو نہیں ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان ایام میں اگر میں گوشت کی کوئی بوٹی وہ اٹھاتی تو حضور علیہ السلام اسی جگہ سے گوشت اتارتے تھے، یعنی اظہار محبت کیا کرتے تھے. پھر آپ کہتی ہیں کہ میں جب ان ایام میں ہوتی اور کسی پیالے سے میں پانی پی لیتی تو جہاں میں نے لب رکھے ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہاں پہ لب رکھا کرتے تھے. فرمایا ان کے نزدیک نہ جاؤ. کب تک؟ حتی یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. تو کب وہ پاک ہوگی؟ جب کہ یا تو ایک نماز کا وقت گزر جائے یا اس کے بعد وہ غسل کر لیں، اس کے بعد تم ان کی قربت اختیار کر سکتے ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر کا صیغہ ہے، جب بھی پاک ہوں تو فوراً ان کے پاس جانا تم پر واجب ہے. اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز سے روکا جائے نہیں ہو پھر امر آ جائے تو یہ استحباب کا فائدہ دیتا ہے. جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا فزوروها، اب تم جایا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب جانا واجب ہو گیا، بلکہ استحباب ہے. اگر تم چلے جاؤ تو موت کو یاد کرو گے، فاتحہ خوانی کرو گے، تمہارا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی فائدہ. من حیث امرکم اللہ،
جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جو معروف طریقہ ہے وہاں سے تم آؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے صاف ستھرے لوگوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، فرمایا عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، چونکہ کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت رزق پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح خواتین کو تشبیہ دی گئی ہے کہ تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے، تم بیج ڈالتے ہو، اللہ رب العزت اولاد کی صورت میں تمہیں پھل عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو۔ تو جیسے چاہو کا مطلب یہی ہے کہ کھیتی میں آنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں آنا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ملعون ہوگا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، جو کسی خاتون کے دبر کے مقام سے وطی کرتا ہے تو وہ ملعون ہے، یعنی اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تمہیں اس سے ملنا ہی ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 میں اللہ رب العزت نے قسموں کے حوالے سے ذکر کیا۔ فرمایا اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، بات بات پہ قسم، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنے معاملات اپنے تئیں رکھو، اللہ کو بیچ میں نہ لے کے آیا کرو۔ لی ایمانکم، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہے ایمان۔ ایمان جو انسان کے اندر راسخ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور ایمان کہتے ہیں قسم کو۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ اس کی 3 قسمیں ہیں: یمین لغو، یمین غموس، اور یمین منعقدہ۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو زمانہ ماضی میں کھائی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی سے پوچھیں کیا تم نے یہ کام کیا ہے، اس نے کیا ہو لیکن وہ جھوٹی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، اب یہ آدمی سخت گناہگار ہے، لیکن اس پہ کفارہ کوئی نہیں ہے۔ کفارے کا مطلب ہے جرمانہ اس پہ کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ زمانہ حال میں قسم کھاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں بندہ لاہور گیا ہوا ہے، پتہ اس کو ہے کوئی نہیں، شہری بگاڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کوئی آدمی پوچھ رہا ہے آپ کے ابا جی کہاں ہیں، وہ کہتا ہے جی اللہ کی قسم گھر پہ نہیں ہے، جبکہ وہ گھر پہ ہی تھے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے قسم کھا لی۔ تو یہ موجودہ زمانے میں اس نے قسم کھائی ہے جھوٹی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، اس پہ نہ وہ گناہگار ہے اور نہ اس پہ کوئی جرمانہ ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے مستقبل میں کھائی جانے والی، وہ کہے اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم آئندہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ اب جب بھی وہ اس کے گھر جائے گا قسم اس کی ٹوٹ جائے گی اور اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 مسلسل روزے رکھے۔ تو پہلے غلام ہوتے تھے، غلام آزاد کرے، اب تو یہ صورت نہیں ہے، لہٰذا یہ 2 چیزیں موجود ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گناہ کی قسم کھا لے، یعنی کہے جی میں نے تم سے آئندہ کلام نہیں کرنا، اس پہ قسم کھا لی، اب یہ اس نے قسم کھائی ہے جو کہ گناہ ہے۔ کس بات میں گناہ ہے؟ کسی سے کلام نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا 3 دن سے زیادہ، یہ حرام اور ممنوع ہے۔ اب اس نے قسم کھا لی، بہتر ہے اس کو توڑے اور کفارہ ادا کرے، یعنی جرمانہ ادا کرے۔ یہ 3 طرح کی بالعموم قسمیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن حتی الوسع، حتی الامکان بچنا چاہیے کہ قسم نہ کھانی پڑے، یعنی بندے کی زبان میں ہی اتنی تاثیر ہونی چاہیے اور اس کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے قسم کھاؤ، حلف اٹھاؤ، قرآن سر پہ اٹھاؤ، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اعتبار نہیں ہے۔ جو آدمی ایسے دھوکہ دے سکتا ہے وہ قسم کھا کے بھی دے سکتا ہے، وہ قرآن اٹھا کے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ کچھ لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تمہارے سر کی قسم، اپنے بچے بیچ میں لے آتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کے سر کی قسم، مجھے میری ماں کے سر کی قسم۔ تو کسی کے سر کی قسم کھا لینے سے قسم واقعہ نہیں ہوتی، اور اگر آپ توڑ بھی دیں تو اس کے سر پہ کسی قسم کا کوئی وبال نہیں آئے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، لغو قسم۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں گرفت کس پر ہوگی؟ جو کام تمہارے دل نے کیے۔ اصل بات ہے جو دل میں ارادہ ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو۔ بردبار وہ شخص ہوتا ہے جس کو جلدی غصہ نہیں آتا، بردبار کہتے ہیں سنجیدہ آدمی۔ اور اللہ رب العزت کو یہ بندہ بڑا پسند ہے، محبوب ہے، اس کو عربی زبان میں حلیم کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک ڈش بنائی جاتی ہے جس کو حلیم کہتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا جی اس کو دلیم کہنا چاہیے کہ حلیم اللہ کا نام ہے، تو پھر وکیل بھی اللہ کا نام ہے، ان سارے وکیلوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو دکیل کہنا چاہیے، ان کو کوئی اور نام دے دینا چاہیے، تو بے شمار اللہ کے نام ہے، اس کا مطلب یہ سارے چھوڑ دیں۔ حالانکہ جب کوئی حلیم کہتا ہے اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھی ایک کھانے والی چیز ہے، ایک ڈش ہے، اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اور وہ جو قسم کھا بیٹھے اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے معاملات کے حوالے سے اللہ گفتگو فرما رہا ہے۔ فرمایا للذین، اور وہ لوگ یؤلون جو ایلا کر بیٹھے، من نسائہم اپنے عورتوں کے پاس جانے سے، تربص اربعۃ اشہر، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا، کہتے تھے کہ نہ اس کو بسانا ہے نہ اس کو ہم نے جانے دینا ہے، ہم نے اس کو اسی طرح تنگ کرنا ہے، اس عورت کو ہم نے ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ تو قسم کھا لیتے تھے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اب وہ معلق ہو کے رہ جاتی، تو کوئی 6 مہینے کی کھا لیتا، کوئی سال کی کھا لیتا، اور کوئی ویسے ہی چھوڑ دیتا، کوئی مدت ہی مقرر نہ کرتا۔ تو خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا کیا کرنا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی آیت نازل فرمائی کہ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں عورتوں کے پاس جانے کی کہ آئندہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اس بات کی قسم کھا لی، تربص اربعۃ اشہر، نے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے سے زیادہ تم نے ایلا نہیں کرنا۔ یعنی اگر قسم کوئی بات تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تم قسم کھا سکتے ہو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، کب تک؟ 4 مہینے تک۔ 4 مہینے سے زیادہ تم قسم نہیں، ہاں کم کھا سکتے ہو بھی، ٹھیک ہے 1 مہینے تک نہیں آؤں گا، 2 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ اس میں یہ بھی یاد رہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب وہ باہر چلے گئے، پیچھے بچوں کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، وہ کہتا ہے جی مجھے اٹلی کا ویزا ملے گا، پاسپورٹ آئے گا تو پھر ہی میں واپس آؤں گا۔ تو ایسی صورت میں کہ عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، عورت پہ طلاق واقع نہیں ہوتی بھلے وہ 20 سال نہ آئے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ عورت قاضی کے پاس جائے اور قاضی سے کہے کہ بھئی حضور والا یہ مسئلہ ہے، میرا نکاح فسخ کر دیں، تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرے اور اس کو ایک ویلڈ ریزن بتائے کہ بھئی یہ دیکھیے سال ہر سال ہو گئے ہیں، وہ میرا خامد نہیں آیا، میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو یہ ایک ویلڈ ریزن ہے۔ جج مہلت دے گا، اس کو بلائے گا، ظاہر ہے وہ تو آ نہیں سکتا، وہ تو پاسپورٹ کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہیں آؤں گا، تو پھر جج نکاح فسخ کر دے گا۔ نکاح فسخ کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ طور پہ وہ کہے گا کہ بھئی تمہارا نکاح فسخ ہے، اس کے بعد عورت عدت گزارے گی اور جہاں چاہے گی نکاح کر لے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ عورت راضی ہو اور وہ کہے کہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہا اور اتنا عرصہ ہو گیا۔ یہاں ایک اور صورت بھی ہے کہ کسی کا شوہر مفقود ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر، اس کی خبر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اٹھا کے لے گیا یا خود ہی چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، عرصہ دراز ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک انتظار کرے، بعض نے 90 سال بھی لکھا ہے، جبکہ فتویٰ اس پر ہے، تحقیق اس پر ہے کہ 4 سال تک عورت انتظار کرے گی، اس کے بعد قاضی نکاح فسخ کرے گا۔ از خود کو نکاح فسخ نہیں کر سکتی بھی ٹھیک ہے اب میں فارغ ہو گئی، قاضی نکاح فسخ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کلا کوئی اور معاملات ہو جائیں تو پھر قانونی اس کو معاونت تو حاصل ہو، قانون تو کم از کم اس کے ساتھ ہو۔ تو قانونی طور پر جج صاحب، قاضی صاحب نکاح فسخ کریں گے اور پھر وہ آگے کسی کے ساتھ نکاح کر سکے گی۔ تو 4 مہینے کی اللہ رب العزت نے مہلت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر اس مدت میں پھر آئے، یعنی اس مدت میں
اس نے بھی سوچ بچار کر لی، اس نے بھی سوچ بچار کر لی، معاملات سیٹل ہو گئے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو کیا اگر شوہر اس کے قریب نہیں جائے گا تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی؟ اب اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ طلاق واقع ہو جائے گی، بعض لوگ کہتے ہیں پھر بھی عورت قاضی کے پاس جائے گی، وہ کورٹ میں معاملہ لے کے جائے گی اور پھر قاضی صاحب نکاح اس کا فسخ کریں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کریں، عزم کہتے ہیں پکا ارادہ، الطلاق کہتے ہیں چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا، اور اگر وہ چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تو سنتا جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ جس خاتون کو طلاق دی ہے وہ کب تک انتظار کرے گی؟ 3 قروء تک۔ بعض لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس نے بڑی اچھی قرت کی ہے، تو قرت حیض کو کہتے ہیں، قرت نہیں کہنا چاہیے، قرات کہنا چاہیے۔ تو فرمایا اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ یہ کون سی عورت ہے کہ جس کو نکاح میں لایا گیا اور جس کے ساتھ صحبت بھی اختیار کی گئی؟ اگر کوئی عورت ایسی ہو اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی یہ عدت نہیں ہے، اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی، یعنی خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، تو اس کی عدت کوئی نہیں ہے۔ تو خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے، ایک ہمارے عرف میں چلتا ہے رخصتی، یعنی خاتون کو اس کے ماں باپ کے گھر سے اپنے گھر لے گیا، اس کو عرف عام میں رخصتی کہتے ہیں۔ خلوت صحیحہ کا مطلب ہے کہ نکاح کے بعد مرد اور عورت تنہا پائے گئے، جہاں پہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس طرح آج کل ہمارے بعض آزاد خیال کرتے ہیں، بھی نکاح چلیں کر دیں، آپس میں بات چیت تو کر لیں گے، نکاح کر دیں چلے ڈیٹنگ پہ تو چلے جائیں گے، تو یہ لفظ بھی ہمارے ہاں در آیا ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو خلوت صحیحہ پائی گئی، وہ لاکھ انکار کریں جی نہیں ہمارے ہاں درمیان کچھ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پر دونوں پائے جائیں جہاں انہیں کوئی روک ٹوک والا نہ ہو، علیحدہ موجود ہوں، تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہی ہوگی۔ اور اگر خلوت صحیحہ نہ پائی جائے، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کی عدت کوئی نہیں ہے اگر اس کو طلاق دے دی جاتی۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کو کسی نے طلاق، اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو، اس کی عدت ہے وضع حمل، بھلے وہ بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہوا، بھلے وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو گیا، تو جس روز بچہ پیدا ہوا اس روز وہ عورت آزاد ہے۔ یا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو اس کو طلاق دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے؟ تو ہو جاتی ہے، طلاق بہر صورت واقع ہو جاتی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ امام شافعی صاحب کے نزدیک قروء سے مراد ہے طہر، 3 طہر تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس میں تفصیل ہے جس میں عوام بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی لینا دینا اس میں نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور انہیں حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں، یکتم نہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی، یعنی اگر ان کو طلاق دے دی ہے اور وہ حاملہ ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہم حمل والی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہیں یعنی ملاپ چاہیں، کب؟ جبکہ وہ عدت میں ہو۔ اگر شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، اور طلاق دینی ایک ہی چاہیے، ایک سے زیادہ طلاق کا لفظ کبھی بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، تو ایک طلاق اگر دے دی تو اس کی ایک مدت ہے، وہ مدت ہے 3 حیض، اگر 3 حیض تک اس نے رجوع کر لیا فبیا، ورنہ عورت آزاد ہے۔ اچھا، کیوں ایک طلاق ہی دینی چاہیے؟ اس لیے کہ انسانوں کے طبائع مختلف ہوتے ہیں، آج وہ خوش ہے تو کل غمگین ہوگا، کل ناراض ہے تو پرسوں خوش ہو جائے گا، ہر انسان کی طبیعت میں اسی طرح ہے۔
اب جب اس نے آج غصے میں اس کو طلاق دے دی، یا کوئی ناراضگی بن گئی، یا خاتون ناراض ہو کے گھر چلی گئی، اس نے پیچھے سے کہہ دی میں نے اس کو طلاق دے دی، تو کبھی بھی ایک سے زائد طلاق کا لفظ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر کل کلا سلو کی صورت بنتی ہے تو ایک طلاق کی وجہ سے گنجائش رہے گی، لیکن اگر کہہ دیا جی نہیں تو تینوں ہی طلاقیں میں نے بھجوا دی، یا وہاں جا کے دستخط کرایا اور کہا کہ بھئی وہ ایک ایک مہینے بعد یا تین تین مہینے بعد نوٹس بھیجیں گے تو پھر اس کے بعد طلاق واقع نہیں، جناب والا جب آپ نے دستخط کر دیے ہیں تو اب ہو گئی ہے، اب اس تک بھلے وہ سال بعد کاغذ پہنچے، اس تک وہ 10 سال بعد پہنچے، جب آپ نے کہہ دیا ہے تو طلاق واقع۔ اگر آپ نے بند کمرے میں بھی کہہ دیا ہے تو بھی اس پہ طلاق واقع ہو جائے۔ اب یہاں پہ صورت اگر کوئی ایسی بن جائے کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی، بعد میں مکر گیا، کہنے لگا جی میں نے تو طلاق نہیں دی، عورت کہتی ہے جی اس نے طلاق دے دی ہے، مرد کہتا ہے طلاق نہیں دی، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ مرد کی بات مانی جائے گی۔ عورت اس میں پھر گنہگار نہیں ہوگی، ہاں گناہ سارے کا سارا یہ مرد کے سر پر ہوگا، اور اگر اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسے ان پر شرع کے موافق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت۔ دیکھیں جی قرآن شریف میں بار بار آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا بالمعروف، بالمعروف۔ معروف کا مطلب ہے جو عرف میں چلتا ہے، عرف میں جو رواج ہے اس حساب سے ہی چلنا چاہیے، کیا لین دین چل رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی عورت کا حق مہر مقرر نہ ہو تو جو اس کی کزنوں کا حق مہر تھا وہی اس کا تصور کر لیا جائے گا۔ تو عرف کا بڑا عمل دخل ہے جی، عرف میں معاملات کیسے چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جی آپ کہیں جی میں گیمبیا گیا تھا وہاں پہ میں نے دیکھا تھا اس طرح صورت چل رہی تھی، وہ وہاں کا عرف ہے، یہاں کا عرف نہیں ہے۔ تو یہاں کے عرف میں، ہمارے خاندانی نظام میں، ہمارے معاشرتی نظام میں جیسا چلتا ہے ویسا ہی سلوک ہوگا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ تو فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد مارنا شروع کر دیں، مرد دبانا شروع کر دیں، اور مرد کہیں کہ بس قرآن نے کہہ دیا فضیلت حاصل ہے لہٰذا مار کٹائی بھی ہوگی، اب سب کچھ ہوگا۔ نہیں، فضیلت کس حوالے سے حاصل ہے؟ طلاق کا حق مردوں کے پاس ہے، وہ اتنی جلدی جذباتی نہیں ہوتا جتنی جلدی وہ جذباتی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو حق دیا ہے۔ لیکن اگر بوقت نکاح یا بعد میں بھی مرد عورت کو طلاق کا حق تفویض کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی طلاق کا حق تمہیں ہے، اگر میری طرف سے کبھی ناانصافی ہو یا تمہیں اچھا نہ لگے یا میرا رویہ ایسا ہو یا میرے معاملات درست نہ ہو تو طلاق کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ تو وہ طلاق کا حق کیسے استعمال کرے گی؟ وہ کہے گی کہ مجھے طلاق کا حق ملا ہے، میں اپنے اوپر 1 2 یا 3 طلاقیں نافذ کرتی ہوں۔ جب وہ یہ جملہ کہے گی تو اس پر طلاق نافذ ہو جائے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے، طلاق مرتان 2 ہی دفعہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ کیوں 2 دفعہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دفعہ کے بعد تو گنجائش ہی کوئی نہیں، تو 1 دفعہ طلاق دی، فرمایا کہ صبر کرو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ طلاق اللہ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ غصہ دلاتی ہے، اللہ کو غضب میں لے کے آتی ہے کہ اس بندے نے طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق دی، اور انہوں نے طلاق شرعی اصولوں کے مطابق نہیں دی۔ سنت طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، بدعت طلاق جو آج کل معاشرے میں چلتی، یکدم ہی 3 طلاقیں دی، غصے میں آئے تو 3 طلاقیں دے دی۔ سنت طلاق یہ ہے عورت کو پاکی کے عالم میں طلاق دی جائے جبکہ نباہ نہ ہو رہا ہو، اور ایسی پاکی جس میں صحبت نہ ہوئی ہو، اور بس 1 طلاق دے دی جائے، یہاں تک کہ انتظار کیا جائے، اللہ رب العزت سبب پیدا کر دے، دلوں کو نرم کر دے، دل میں محبت پیدا کر دے، خاندان کے بڑوں کو بلایا جائے، اور اگر وہ چاہیں اللہ کہتا ہے ہم ان میں صلح کر دیں، اور اگر نہ صورت بنے تو پھر اگلے طہر میں طلاق دی جائے، اور وہ طہر ہو جس میں صحبت نہ ہوئی ہو۔
کیوں؟ صحبت نہ ہوئی ہو تو اس کی طرف میلان زیادہ ہوگا، ہارمون زیادہ ہوں گے، اور انسان کی طبیعت مائل ہوگی، حب پیدا ہوگا۔ عربی میں حب کسے، محبت کسے کہتے ہیں؟ دل کا میلان کسی کی طرف ہو جائے اس کو حب کہا جاتا ہے۔ وہ مال کی طرف ہو جائے، وہ اولاد کی طرف ہو جائے، وہ جانوروں کی طرف ہو جائے، جس چیز کی طرف ہو جائے۔ تو یہ طریقہ۔ اسی طرح اگر پھر بھی نباہ نہ ہوتا ہو، پھر تیسرے طہر میں جا کے تیسری مرتبہ طلاق دی جائے، یہ طریقہ کار ہے طلاق، سنت طلاق دینے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلال میں آئے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی کہ میں کسے خلیفہ نامزد کر کے جاؤں، کیونکہ اسلام میں کوئی سیٹ پیٹرن تو ہے نہیں کہ یا تو آپ بادشاہت چلا لیں یا جمہوریت چلا لیں۔ اسلام نے ایسا کوئی واضح نظام نہیں دیا، اسلام نے شورا پہ چھوڑ دیا، جیسے عرف میں چلتا ہے، جیسے بہتر لگے ویسا تم نظام کر لو۔ اس لیے کہ اگر بادشاہت اسلام میں ممنوع ہوتی تو قرآن میں حضرت سلیمان کی بادشاہت کا تذکرہ ہے، اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک عورت کی بادشاہت کا تذکرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ نہ اسلام میں جمہوریت کی نفی ہے، نہ اسلام میں شورا کی نفی ہے۔ ہاں، ہر وہ طریقہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، عرف میں جو چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مشورہ طلب کیا، لوگوں نے کہا جی آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر، اس کو آپ خلیفہ نامزد کریں۔ فرمایا اس کو خلیفہ بناؤں؟ جس کو اتنا پتہ نہیں ہے بیوی کو طلاق کیسے دیتے ہیں، اس کو خلیفہ بنائیں۔ تو آپ نے انکار کر دیا۔ خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ اکثر مساجد میں کیا ہوتا ہے، کمیٹی کے ممبران کہتے ہیں جی حافظ بھی ہوئے، قاری بھی ہوئے، مفتی بھی ہوئے، اور پھر کہتے ہیں جی انٹرویو لینا ہے۔ اچھا، مفتی صاحب انٹرویو دینے آ رہے ہیں، اور کس کو دینے آ رہے ہیں؟ جس کو دعائے قنوت نہیں آتی، جس کو یہ نہیں پتا کہ شرعی مسئلے کیا، اس کو انٹرویو دینے آ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مسجدوں کا نظام ٹھیک نہیں۔ کہاں سے ٹھیک ہو؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ، کوئی اسکالر کو آپ اس کو امام بنا سکتے ہیں؟ آپ نے دینے اس کو 40-50 ہزار 25 ہزار، اور وہ اسکالر بندہ ہے، اس کے مہینے کا خرچہ 3-4 لاکھ ہے، اس نے کہاں پہ آنا ہے؟ اور پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی فلاں مدرسے میں اس دفعہ 1000 بچہ فارغ ہوا ہے، اس دفعہ 10,000 مفتی بن گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ تو کوالٹی کدھر گئی ہے؟ کوانٹٹی کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ جو 10,000 بچہ آپ فارغ کر رہے ہیں، ان کو آپ نے کمانا تو سکھایا نہیں ہے۔ یہ کریں گے کیا؟ یہ کہیں جی مسجد ڈھونڈ دیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک مدرسے سے اگر 100 بچہ بھی ہر سال فارغ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں مسجد ڈھونڈ دیں۔ تو آپ بتائیں یہاں 100 مسجدیں ہیں، اور اگر ہیں تو ساری آپ کے مسلک کی ہیں، اور اگر آپ کے مسلک کی ہیں وہاں اتنی گنجائش ہے؟ یہ ایک المیہ۔ تو الطلاق مرتان، یہ طلاق ہے 2 دفعہ۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اب بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یا تو اس کو اپنا بنا لو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا احسان کر کے اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو۔ زندگی میں بندہ تحفے دے دیتا ہے، خوش ہوا تو اس کو انگوٹھی بنا دی اور اس کو ٹاپس بنا دیے، کپڑے لے دیے، تو بعض رذیل قسم کے لوگ کہتے ہیں فلاں ویلے تینوں میں تحفہ دیتا ہے اسی لیا واپس کر۔ اور جب خدا نہ خواستہ نباہ نہیں ہوتا، عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں لے آؤ بھی سامان ساڈا سارا واپس کرو گے، سونا بھی ڈالا تھا، فلاں وقت تمہیں واشنگ مشین بھی لے کے دی تھی، فلاں وقت یہ کام بھی، اللہ سارے واپس کرو۔ یہ ذلیل لوگوں کی عادت۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا ایسے ہی ہے جس طرح کہ قے کر کے اس کو چاٹنا۔ ایک چیز دے دی ہے آپ نے، اب ٹھیک ہے آپ کا نباہ نہیں بنا، پہلے وہ بڑی اچھی تھی اب وہ اچھی نہیں رہی، تو ہو سکتا ہے آپ میں خامیاں ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سقم ہو، آپ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے، آپ اسی کو بلیم کرتے جاتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہیں روا نہیں ہے، یعنی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھیں گے، جب دونوں کو اب یقین ہو جائے کہ ہم سے اللہ کی حدیں اب قائم نہیں رکھی جا رہی، اب ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اختلافات اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے،
اور ہمارے خاندان میں اب کوئی بڑا بھی نہیں ہے جو ہمیں بٹھا کے سمجھائے، یا ہم نے کبھی کسی کو بڑا سمجھا ہی نہیں ہے، کسی کو بڑا بنایا ہی نہیں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کسی کو بڑا سمجھ لو یا بنا لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زندگی میں اتنے مسائل آئیں گے کہ تم رویا کرو گے کاش میرا کوئی بڑا ہوتا، جس کو ہم نے بڑا سمجھا ہوتا اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہوتا یہ تایا ابو ان کی بات ماننی ہے، یہ ماموں ہیں ان کی بات ماننی ہے، یہ فلاں ہے ان کی بات ماننی ہے۔ اس سے خاندان بچ جاتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے لے۔ یعنی یہ عورت کہتی ہے کہ مینوں چھڑ دے، میری بس ہو گئی ان تیرے نال۔ عورت بھی تو عورت ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تم چھوڑ دو، وہ کہتا ہے جی نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ لے لو، یہ تم نے مجھے یہ ہار پہنایا تھا یہ بھی لے لو، تم نے مجھے حق مہر دیا تھا یہ بھی لے لو، 5 لاکھ دیا تھا 2 لاکھ لے لو۔ وہ کہتا ہے نہیں چھوڑنا۔ اچھا 5 لاکھ لے لو، نہیں چھوڑنا۔ اچھا 1 لاکھ مجھ سے بھی لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ تو اگر وہ کچھ دے دلا کے جان خلاصی کروانا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، بس یہیں تک ہے۔ اگر گزارا نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دو، یہ ڈنڈورے نہ پیٹو، اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک چانس دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اس میں آئین لکھا، اس میں قانون لکھا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق بھی دے دی، پہلے 2 طلاقوں کی بات تھی، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوشش کر لو، صبر کر لو، محنت کر لو کہ آپس میں بن جائے، بچوں کا کیا بنے گا، تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے وہ نہ پہلے والی جوانی ہے نہ پہلے والے معاملات ہیں، تو خاندان میں سبکی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، کئی چیزیں تو عرف میں ہمارے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، لیکن اگر نہ بنے اور تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا، یہاں تک کہ وہ نکاح نہ کرے کسی خامن سے، غیرہ کسی اور سے، پھر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ تحلو کا مطلب ہے اب وہ حلال نہیں ہوگی۔ اسی سے ہمارے عرف میں ایک لفظ چلتا ہے حلالہ۔ حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ خاتون نے اپنی مرضی سے آگے کسی مرد سے نکاح کیا اور خدا نخواستہ وہاں بھی نہ بنی، اس نے اپنی رضا کے ساتھ چھوڑ دیا، وہ عدت گزار کے دوبارہ آ سکتی۔ لیکن یہاں پہ اس لفظ کو گالی بنا دیا گیا، اور بعض ایسے کردار بھی سامنے آئے جنہوں نے پیسے لے دے کے حلالہ کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، حلالہ کرنے والے پر، کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی لعنت، کرائے کے سانڈ تو نہیں ہو نا، انسان ہو، شرف المخلوقات ہو، تو کرنے والے کروانے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب اللہ کہتا ہے میری رحمت سے ہی دور ہے یہ بندہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں۔ ان ظنّا، اگر وہ سمجھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدیں اب ہم نبھا لیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینوہا، جنہیں وہ بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ یعلمون، دانش مندوں کے لیے۔ پسند ہی نہیں ہے، بندہ پسند نہیں ہے، بندے کو عورت پسند نہیں ہے، اب کیا وہ اللہ کی حدیں پامال نہیں کر رہے؟ عورت کہیں اور جا رہی ہے، مرد کہیں اور جا رہا ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے، آخرت تباہ ہو رہی ہے، اللہ کی حدیں پامال ہو رہی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر 3 طلاقیں دے دی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، الا یہ کہ اپنی رضا سے کہیں اور نکاح کرے اور پھر وہ اپنی رضا سے چھوڑے، پھر عدت گزارے، پھر واپس آنا چاہے، اس گمان کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں اب نہیں ہوں گی،
تو یہ واپس آ سکتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور ان کی میعاد آ لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس وقت یا بھلائی کے ساتھ روک لو، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا نیکوکاری کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو، احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو۔ یعنی میعاد آن لگے، کیا مطلب؟ طلاق دی ہے، اب اس کی عدت ہے 3 حیض، اس کی عدت ہے، سوچ بچار کر لو، اور اگر بات نہ بنے تو پھر اگلی طلاق دے دو، لیکن اگر بات بن جائے فرمایا اب اس کو روک لو، فَامْسِكُوهُنَّ، بھلائی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کو روک لو، یا احسان کرتے ہوئے پھر اسے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو۔ یعنی یہ دیکھیں خواتین کے مسائل ہیں، چونکہ قرآن ہے، آخری کتاب ہے، حضور کے بعد کسی نے نہیں آنا، تو اسلام نے ہر شے کا ذکر کیا، یہ تک بتایا استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح، تمام معاملات اسلام نے بتائے۔ تو کچھ لوگ چونکہ اللہ کو معلوم تھا یہ ٹھٹھا کریں گے، یہ مذاق کریں گے، تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، ہنسی مذاق نہیں ہے یہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق بناؤ گے تو پھر تمہیں ہنسی مذاق بنا دیا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو ان کی میعاد پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یعنی جب ان کی عدت پوری ہو جائے اب ان کو نہ روکو کہ بھئی تمہارا میں نے اب نکاح نہیں ہونے دینا، ایسا درست امر نہیں۔ یہاں پہ والیوں یعنی ولی کو کہا جا رہا ہے کہ تم اب اسے نہ روکو، کو جی نہیں میرے آئیں تو کامی کاری تھی، نوکرانی بن جا، کی رکھیا ہے بیاج، تو اس طرح کی باتیں اب اس کی ایک طبعی ضرورت ہے، تم اس کو نہیں روک سکتے۔ ایک قول کے مطابق اگر خاتون ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ احناف کے نزدیک اگر اس نے کفو میں نکاح کیا ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ کفو میں اگر نکاح اس نے کر لیا ہے، بھلے وہ بھاگ گئی ہے، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں کہ بھاگ کے اس نے شادی کر لی ہے، اب اگر اس نے بھاگ کے شادی کی ہے تو دیکھا جائے گا کفر میں کی ہے یا نہیں کی۔ اگر تو کفر میں کی ہے یعنی ہمسری ہے، کوئی برابری ہے، تو پھر تو گزارا چل جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو عورت کا والد، امام یوسف کے مطابق احناف میں عورت کا والد وہ قاضی صاحب سے کہے گا کہ حضور والا یہ ہماری عزت پہ حرف آ رہا ہے، ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، نکاح فسخ کیا جائے تو نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ اور دیگر ائمہ میں سے بعض کے نزدیک اگر کسی نے اس طرح شادی کی کہ ولی نے اجازت نہیں دی تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی جو سربراہ ہے، والد ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے، جو بھی سربراہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل میں نے ذکر کر دی، یہی بات معاشرے میں بتائی جانے والی ہے اور یہی بتانی چاہیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرد ہیں تو کیا عورت اگر مرضی سے نکاح کرے تو وہ تو معیوب ہے، اور مرد کر لے تو ستی خیران ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ولی سے اجازت لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغام نکاح بھجوایا تو اپنی سہیلی کو بھیجا، تو حضور نے فرمایا تو اپنی طرف سے بات لگا رہی ہے یا واقعی خدیجہ نے بھیجا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاتون کی طرف سے یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے تو عیب نہیں ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے اسی کڑی والے ہیں بھائی، اسی کداں پیغام نکاح بھجوا سکتے ہیں، وہ کی کہن گے۔ اچھا یہی ساری عمر سوچتے رہتے ہیں وہ کی کہن گے تھے، وہ کی کہن گے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا تو از خود پیغام لے کے تو نہیں آئی یا واقعی اس نے کہا؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واقعی خدیجہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، میرے چچا ابو طالب ابھی حیات ہیں، وہ میرے سربراہ ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے کہا تو پھر میں حامی بھروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ سبق دیا جا رہا ہے نوجوانوں، اپنے آپ کو شتر بے مہار نہ سمجھو، سربراہ بنا لینا چاہیے، کسی کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں سمجھو گے تو پھر معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اپنا سربراہ، اپنا ولی، اپنا والد، اپنا چچا، اپنا تایا، یہ اپنے لوگ ہیں، اپنا خون ہے، اپنے خون سے بڑھ کے کوئی اور نہیں۔ اسلام نے کیوں بار بار کہا صلہ رحمی صلہ رحمی صلہ رحمی، کیوں بار بار کہا؟ بہت سارے معاملات میں یہی لوگ کندھا ساتھ لگاتے ہیں اور کوئی آگے پھر نہیں بڑھتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کے والیو، انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ عام بندے کو تو اللہ کہتا ہے میں کہہ ہی نہیں رہا، میں تو اس کو کہہ رہا ہوں جو مجھے مانتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کو کہی جا رہی ہیں، تو اپنی من مرضی کرتا ہے اس کے لیے تو بات ہی نہیں ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیونکہ طلاق کی بات ہے، جب طلاق ہے تو ظاہر ہے بچے بھی ہیں، تو بچوں کے معاملات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ مدت رضاعت ہے 2 سال، 2 سال کے بعد اگر بچہ کسی دائی کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں نہیں بنتی، احتیاطاً 30 ماہ تک، 30 ماہ کے بعد اگر وہ کسی دائی کا دودھ پی لیتا ہے، نہ اس کی ماں بنتی ہے، نہ اس کے بچے اس کے بہن بھائی بنتے۔ اور اگر بچہ 2 سال تک کسی کا بھی دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ جب اس کی ماں بن جائے گی تو اس کے بہن بھائی اس کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ بڑا ہو کے وہ اگر کہے جی میں نے فلاں کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو وہ تو اس کی بہن بن گئی، یا تو وہ تو اس کا بھائی بن گیا، ان کا نکاح پھر جائز نہیں ہوگا۔ 2 سال تک کی یہ مدت ہے، اور احتیاطاً 30 ماہ تک کی احناف نے بیان کی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا ہے اور پہننا ہے حسب دستور۔ بچہ کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا، نسب چلتا ہے باپ کا، خاندان چلتا ہے باپ کا۔ تو بچہ جس کا ہے یعنی والد پر لازم ہے کہ وہ عورتوں کو بھی کھانا دے، نان نفقہ ادا کرے، اور ان کو رہنے کے لیے، ان کو پہننے کے لیے دستور کے مطابق، بالمعروف جو دستور ہے۔ تو دستور تمہارا جو دستور ہے، یعنی اگر تمہارے خاندان کی خواتین اچھا کھاتی، اچھا پہنتی، اچھا رہتی ہیں تو ویسے ہی تم نے دینا ہے۔ اور اگر تمہارے خاندان کی عورتیں وہ درمیانے درجے کی ہیں، میڈیوکرز ہیں، تو جس طرح وہ رہتی ہیں، جس طرح اس کی کزنیں رہتی ہیں، ویسے ہی تم نے معروف طریقے کے مطابق ان کو دینا، یہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر جتنی اس پر وسعت ہے۔ نکاح کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ حق مہر جتنا مرضی رکھ لیں، جتنا مرضی نہیں ہوتا، حق مہر آپ نے ادا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
جو اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ میں نے حق مہر کون سا دینا ہے، جتنا مرضی رکھ لو جی، اچھی کڑا چھڑنی ہے، یہ جملہ کہتے ہیں، چھوڑنے کے لیے حق مہر نہیں ہوتا، حق مہر تو اس کو ابتدا میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جتنی وسعت ہے۔ وسعت کس میں ہے؟ جتنی لڑکے میں وسعت ہے، اس کے خاندان میں وسعت ہے۔ 5,000 حق مہر پکڑا دیتے ہیں، یعنی کل کلا اس کو طلاق دے دی جائے تو وہ تو اچھے طریقے سے گھر بھی نہیں آ سکتی، تو ویگن والا 10,000 لے دیتا اس کا سامان لے کے آنے کے لیے۔ کم از کم ایسا کر لینا چاہیے کہ جو انہوں نے دلہے والوں نے اس کو سونا پہنایا ہے وہی حق مہر میں لکھوا دیں، بھی 2 تولے 4 تولے 5 جتنا بھی ہے وہ لکھوا دیں حق مہر میں۔ اور ہمارے یہاں پہ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حق کس کا ہے؟ لڑکی کا۔ لڑکی سے پوچھا جائے کہ آپ کا حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ عرب میں یہ رواج ہے کہ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ خاندان کیسا ہے اور یہ تعلیم یافتہ کتنی ہے، ہنرمند، سلیقہ شعار کتنی ہے۔ وہ کہتی جی میں نے اتنا حق مہر لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں نامرد ہو جاؤں۔ خیر ہے یا رسول اللہ میں نکاح ہی نہیں کر سکتا، حق مہر ہی اتنا مانگتی ہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو وسعت پیدا فرمائے۔ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں جی چاچا جی دسن گئے تھے، ماما جی دسن گئے تھے، تایا جی کا نکاح نہیں ہو رہا۔ ماما جی کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ یہ تو عورت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو حق دیا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے باپ پوچھے گا نہیں بتائے گی، چاچا پوچھے گا نہیں بتائے گی، والدہ اس کی پوچھے، اس کی بہن پوچھے کہ بتائیں آپ کا حق مہر کتنا ہو، اور جتنا وہ کہے اس حساب سے حق مہر رکھا جائے۔ یا وہ کہتی ہے جی والد صاحب سے پوچھ لیں، تو والد صاحب بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جتنا تجھے رکھنا رکھ لو۔ تو دستور کے مطابق جو طریقہ ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اگر وہ مہینے کا 10 لاکھ کماتا ہے تو 2-4 لاکھ اس کو حق مہر دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں نہیں لکھواتا؟ کچھ ادا کر دے، کچھ بعد میں ادا کر لے۔ یہ اسلامی طریقہ کار ہے۔ اسلامی نظام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں اسلامی نظام آ گیا تو سزائیں ہوں گی بھی، زنا جس نے کر لیا تو درے پڑیں گے، شادی شدہ نے کر لیا تو رجم کیا جائے گا۔ ڈرتے ہیں لوگ، نام اسلام کا لیتے ہیں، لیکن جب اسلامی نفاذ کی بات آتی ہے تو پھر تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ کوئی اسلامی نظام کی آپ دیکھیں، کوئی جماعت بات کرتی ہے اللہ ماشاءاللہ اسلامی نظام قائم ہوگا۔ یہ اسلامی نظام ہے اور اسی میں اللہ کہتا ہے تمہارے لیے حیات ہے۔ فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، ماں کو ضرر نہیں دیا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی، نہ بچے کو اذیت پہنچائی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد اپنی اولاد کو، جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ماں باپ دونوں راضی ہوں اور آپس میں وہ رضامند ہو جائیں، مشورہ کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دودھ چھڑا دیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی وہ کہیں کہ 1 سال میں دودھ چھڑا دیتے ہیں، 6 مہینے میں چھڑا دیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپس میں تمہارا فیصلہ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سویبہ باندی کا دودھ پیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ جو دائیاں ہیں جن کو اجرت پہ رکھا ہے، جو آپ نے طے کیا ہے وہ بھلائی کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ ان کو ادا کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم، تم میں جو وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ کون؟ ایسی عورت جس کا خاوند وفات پا جائے، یہ اس کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو اے والیو، یعنی ولی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تم پر مواخذہ نہیں ہے اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں۔ اب عورت ایک جہاں دیدہ ہو گئی ہے، پہلے جو معاملات تھے ویسے نہیں ہے، وہ کنواری نہیں رہی، اس نے گرم سرد دیکھ لیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی سارا نظام چلتا ہے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ایسے ہی نظام چلے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہوں گے تو گھر کیسے چلے گا، ہماری زوجہ ڈاکٹر کے پاس کیسے جائے گی، یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بندہ کہتا ہے یہ اہم ہے، اہم کوئی بھی نہیں ہے، اہم صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی شے اہم نہیں۔ بچے 2-4 دن رو دو کے چپ ہو جائیں گے اور پھر اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ کے تسلی دے گا مرن والے نا مارتے نہیں جائیدا، زندگی پہ ہی یہ گزارنی ہے۔ اور عورت سے کہتے ہیں پہاڑ ورگی زندگی ہے، تو کلی کتنا گزارنی ہے، تیرا کتے لب دے ہیں۔ تو یہ معاملات چلتے ہیں، اہم صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر بندہ اہم ہونا چاہے تو اس کو پھر اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، چونکہ وہ اہم ہے، وہ اس کو بھی پھر اہم کر دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم النساء فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر گناہ نہیں ہے اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ اب اگر کوئی خاتون ہو اور وہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، عدت میں ہو، تو عدت میں پیغام نکاح نہیں بھجوایا جاتا، ہاں پردے میں رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی دیکھیں نا گفتگو کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، ادب آداب کیا ہے، معاشرے میں رہنا کیسے ہے، شتر بے مہار نہیں ہو، فرمایا جانور نہیں ہو، تمہیں میں نے اشرف المخلوقات بنایا، ایک قاعدے میں رہنا ہے، ایک طریقے میں رہنا، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا۔ فرمایا تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں عرضتم بھی من خطبۃ النساء، پردے میں رکھ کر تم عورتوں سے نکاح کے پیغام کی بات کرو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں اچھا چلو اللہ میرا بھی کوئی سبب پیدا کر ہی دے گا، تو ایک یعنی نہ اس کو پیغام نکاح دیا ہے، لیکن پردے میں ایک بات بھی کر دی ہے، طریقے کے ساتھ کوئی بات بھی سنا دی، یہ دل میں ہے کہ جب عدت سے فارغ ہوگی تو میں کسی انداز سے پیغام بھجواؤں گا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، چھپ چھپ کے نکاح کرنا، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، اور ان کو لارے لگانا، وعدے وعید کرنا۔ وہ بیچاری چاہتی ہیں کہ ہم سے کوئی نکاح کرے، مگر یہ چاہتا ہے نہیں بھی میری رات گزاری کا ذریعہ بن جائے، تو فرمایا یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تو تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ جو قول معروف ہے، نکاح کا پیغام بھجواؤ، بسانا ہے تو بساؤ، نہیں تو اپنا راہ نہ پو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تم اس طرف اپنی بات کو پختہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، فَاحْذَرُوهُ تو اس سے ڈرو۔ یہ انسان باہر اپنی زبان چلا لیتا ہے، حضور نے فرمایا ان اخوف ما خاف من امتی هو علیم اللسان، او کما قال، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر چرب زبان بندے کا ہے، بڑی باتیں سنائے گا، لچھے دار گفتگو ہوگی، بندہ لپیٹے میں آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس جیسا تو مخلص ہے ہی کوئی نہیں، لیکن نہیں، فرمایا اللہ تو جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک گھر سے آواز آیا، آخری پیر تھا، تو اماں کہتی ہے دودھ دولے اور دودھ میں پانی ڈال دے، تو اس کی بیٹی کہنے لگی نہیں اماں عمر نے منع کیا ہے۔ حضرت عمر کے کان کھڑے ہو گئے، میرا نام لیا جا رہا ہے، مدینہ منورہ کی گلی ہے۔ تو والدہ کہتی ہے کمال ہو گئی، یہ تو کملی نہیں ہو گئی، عمر کہاں سے یہاں آیا؟
اماں عمر نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ کہ عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگی عمر نہیں دیکھ رہا، کیا ہوا؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کے دل میں بات چبھ گئی، گھر گئے، اپنے بچوں کو بلایا، فرمایا میری پسند کی ایک لڑکی ہے میرے بچوں تم میں سے جو کوئی اس سے نکاح کر لے؟ تو ان کے ایک صاحبزادے تھے عاصم، وہ کہنے لگے جی ابا جی۔ نکاح کیا تو اپنے ابا جی کی رضا پہ، ان کی مرضی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے ایک بیٹا دیا جنہیں آج دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کہ اسلام میں خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن کے بعد اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کا لیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تو جانتا ہے۔ اچھا بعض اوقات نا بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں کہوں کس کو یا کہوں کہ تھک جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم تو دلوں میں رہتے ہیں، ہمیں بھی کبھی سنا کے دیکھ لو، کبھی ہمارے سامنے جھک کے دیکھو، کبھی ہمارے سامنے رو کے دیکھو، کبھی دو آنسو بہا سچے دل سے جو چاہتے ہو مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ ایسی ایسی جگہوں سے راستہ بنائے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ نے بارہا قرآن شریف میں فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا کہ تمہارا گمان اچھا یہاں سے بھی آ سکتا، یہاں سے بھی اللہ عطا کر سکتا۔ وَيَرْزُقْهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اگر تم اللہ سے ڈرو، اللہ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی عرب مال میں جائے نا تو وہاں پہ مخرج لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں سے آپ نے نکلنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تم بے شک اندھیروں میں اندھیر محلوں میں ہو، تم قلعے میں ہو، کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، پھر بھی اللہ تمہارے لیے ایگزٹ پیدا کر دے گا۔ پریشانیوں سے نکل جاؤ گے، مصیبتوں سے نکل جاؤ گے، دکھوں سے نکل جاؤ گے۔ کبھی اللہ کو اللہ تو سمجھو، خدا کو خدا تو سمجھو، اس کو اپنا معبود سمجھو۔ مولا تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب مولا میں مصیبت میں ہوں، مولا میں پریشانی میں ہوں، مولا تیرے ہی ہاتھ میں باغ ڈور ہے، مولا تیرے کن کہنے کی دیر ہے، یہ معاملات سیدھے ہو جائیں۔ تو جب بندہ زاری کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، یقین کیجیے اس کا بھی سر نہیں اٹھے گا، اللہ رب العزت نیک اسباب پیدا فرما دے، اور پریشانیوں میں گرا ہوا بندہ اللہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا، اور وہی کر سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں چغل خور ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، جب تک وہ ہے بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے سب کو میدان میں اکٹھا کر لیا اور فرمایا چغل خور باہر آ جائے ورنہ اللہ نے مجھے بتا دینا۔ اب وہ جو چغل خور تھا وہ اندر ہی اندر بڑا ہی پچھتایا، بڑا ہی رویا، مولا میری عزت کا سوال، مولا آج معاف کر دے، آئندہ کبھی لگائی بجائی نہیں ہوگی، آئندہ کبھی چغلی نہیں ہوگی۔ ابھی میدان میں تھے، جناب موسیٰ منتظر ہیں کون نکلتا ہے، کس کی عزت کا جنازہ اٹھتا ہے، مگر کوئی بندہ تو نہیں آیا۔ بادل امڑ آئے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، پھر بارش برسنے لگی، موسلادھار بارش ہوئی، جل تھل ہو گئی۔ جناب موسیٰ اللہ سے عرض کرنے لگے مولا بھی تو کوئی آیا ہی نہیں۔ فرمایا موسیٰ احساس دلانا مقصود تھا، ذلیل کرنا مقصود نہیں تھا۔ اس کو احساس ہو گیا، اس نے مانگ لی ہے توبہ، دل میں مانگ لی ہے۔ ہمارے لیے یہ تو نہیں ہے کہ اسپیکر کھولے اعلان کرتا پھر سب کے سامنے اور کہ جی میں چغل خور ہوں، نہیں، وہ دل میں اس نے کہہ دیا ہے اور ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ، جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، فاحذروہ تو اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ بخشنے والا ہے، حلم والا، بردبار ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔